بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فاروق اعظم اور احادیث کریمہ۔ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت میں بہت سی حدیثیں وارد ہوئی ہیں۔ ترمذی شریف کی حدیث ہے، سرکار اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: لو کانا بعدی نبی لکن عمر بن الخطاب، یعنی اگر میرے بعد نبی ہوتے تو عمر ہوتے۔ مشکوٰۃ شریف 558۔ سبحان اللہ، یہ ہے مرتبہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کہ اگر نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم خاتم النبیین نہ ہوتے تو آپ نبی ہوتے۔ اس حدیث شریف میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت کا عظیم الشان بیان ہے، اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول خدا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا: انی لا نظر الی شیاطین الجن والانس قد فروا من عمر، یعنی میں بلا شبہ نگاہ نبوت سے دیکھ رہا ہوں کہ جن کے شیطان بھی اور انسان کے شیطان بھی دونوں میرے عمر کے خوف سے بھاگتے ہیں، رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ مشکوٰۃ شریف 558۔ یہ رعب و دبدبہ ہے حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، چاہے جن کا شیطان ہو یا انسان، دونوں ان کے ڈر سے بھاگ جاتے ہیں۔ اور مدارج النبوت 2/426 میں ہے کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عمر با من است و من با عمرم و حق با عمر است، ہر جا کی باسد، یعنی عمر مجھ سے ہیں اور میں عمر سے ہوں، اور عمر جس جگہ بھی ہوتے ہیں حق ان کے پاس ہوتا ہے، رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اور حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بخاری اور مسلم میں روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں سو رہا تھا کہ خواب میں دیکھا کہ لوگ میرے سامنے پیش کیے جا رہے ہیں اور مجھ کو دکھائے جا رہے ہیں۔ وہ سب کرتے پہنے ہوئے تھے، جن میں سے کچھ لوگوں کے کرتے ایسے تھے جو صرف سینے تک تھے، بعض لوگوں کے کرتے اس کے نیچے۔ پھر عمر بن خطاب کو پیش کیا گیا جو اتنا لمبا کرتا پہنے ہوئے تھے کہ زمین پر گھستے ہوئے چلتے تھے۔ لوگوں نے عرض کیا: یا رسول اللہ، اس خواب کی تعبیر کیا ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دین۔ مشکوٰۃ شریف 557۔ اس حدیث شریف میں اس بات کا واضح بیان ہے کہ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ دین دیانتی اور تقویٰ سیاری میں بہت بڑھے ہوئے تھے۔ اور ترمذی شریف میں حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے کہ رسول خدا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا: ان اللہ جعل الحق اللسان عمر و قبلہ، یعنی اللہ تعالیٰ نے عمر کی زبان اور قلب پر حق کو جاری فرما دیا ہے۔ مشکوٰۃ شریف 557۔ مطلب یہ کہ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمیشہ حق ہی بولتے ہیں، ان کے قلب اور زبان پر باطل کبھی جاری نہیں ہوتا۔ اور طبرانی اوسط میں حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ سرکار اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: من ابغض عمر فقلہ ابغضنی ومن احب عمر فقد احبنی، یعنی جس شخص نے عمر سے دشمنی رکھی اس نے مجھ سے دشمنی رکھی، اور جس نے عمر سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی۔ خدائے تعالیٰ نے رفع والوں پر عموماً اور عمر پر خصوصاً فخر و مباحت کی، رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اور جتنے انبیاء کرام علیہم السلام دنیا میں مبعوث ہوئے، بھیجے گئے، ہر نبی کی امت میں ایک محدث ضرور ہوا، اور اگر کوئی محدث میرے امت میں ہے تو وہ عمر ہے۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، محدث کیسا ہوتا ہے؟ حضور نے فرمایا کہ جس کی زبان سے ملائکہ باتیں کرے وہ محدث ہوتا ہے۔ تاریخ الخلفاء 81۔ اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بخاری مسلم میں روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا: لقد کان فیما قبلکم من الامم محبون
فإن يد أحق أمتي فإنه عمر، یعنی تم میں سے پہلے امتوں میں محدث ہوں، اگر میری امت میں کوئی محدث ہے تو وہ عمر ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ مشکوٰۃ شریف 556۔ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس دنیا میں نہیں آئی، نہ انہوں نے اس کی خواہش و تمنا فرمائی، مگر حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس دنیا بہت آئی، لیکن انہوں نے اسے قبول نہیں کیا بلکہ ٹھکرا دیا۔ تاریخ الخلفاء 82۔ بے شک حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس دنیا آئی کہ ان کے زمانے خلافت میں بہت ممالک فتح ہوئے اور بے شمار شہروں پر قبضہ ہوا، جہاں سے بے انتہا مال غنیمت حاصل ہوا۔ وہاں سے اس قدر مال غنیمت حاصل ہوا کہ اس سے پہلے کسی شہر کے فتح ہونے پر نہیں حاصل ہوا۔ شہر مدائن کے مال غنیمت کا اندازہ اس سے لگایا جا سکتا ہے کہ اس شہر کے فتح کرنے والے لشکر کے سپاہی 60,000 تھے۔ بیت المال کا 5واں حصہ نکالنے کے بعد ہر سپاہی کو 12,000 درہم نقد ملا تھا، اور یہ مال کسریٰ بادشاہ کے اس فرش کے علاوہ تھا جو سونے چاندی اور جواہرات سے بنا ہوا تھا، جس کو مخصوص درباروں میں کسریٰ بادشاہ کے لیے چھپایا جاتا تھا۔ یہ فرش لشکر کی اجازت سے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں بھیج دیا گیا۔ اس فرش کی قیمت کا اندازہ اس سے لگایا جا سکتا ہے کہ اس کے 42 مربع ٹکرے کی قیمت حضرت علی علیہ السلام کو 20,000 کی رقم میں تھی۔ تو اس طرح حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس دنیا آتی تھی، مگر آپ ہمیشہ اسے ٹھکراتے رہے۔ حضرت حسن علیہ السلام فرماتے ہیں کہ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تحریر فرمایا کہ لوگوں کو ان کی تنخواہیں اور ان کے ساتھ عطیات کے طور پر بھی مال تقسیم کر دو۔ انہوں نے آپ کو لکھا کہ میں نے ایسا ہی کیا، لیکن اس کے باوجود ابھی مال بہت زیادہ موجود ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو تحریر فرمایا کہ کل مال غنیمت ہے جو خدا تعالیٰ نے مسلمانوں کو دیا ہے، لہٰذا وہ سب مال انہی پر تقسیم کر دو، وہ مال عمر یا اس کی اولاد کا نہیں ہے۔ رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین۔ تاریخ الخلفاء 98۔